ساری پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہ کرے, یہ دھوکے باز ہیں. 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی. 8 ستمبر کے جلسے میں بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا that the چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا was not traceable, اور پورے پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کدھر گئے ہیں. یہ کس قسم, یہ کیا سسٹم یہ چل رہا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے. آج سی ایم غائب ہوا ہے, کل کو پی ایم غائب ہو جائیں گے, کل کو پریزیڈنٹ غائب ہو جائیں گے, چیف جسٹس غائب ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا. ایک دن پہلے آپ جو تڑیاں مار رہے تھے, اب صورتحال یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کس کے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑے ہی ایونٹ فل قسم کے جو ہیں وہ پچھلے 12 گھنٹے گزرے ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 12 گھنٹے میں. اس کو ایک ایک کر کے انالائز کریں گے اور ہمارے پاس اس سلسلے میں کیا خبریں آئی ہیں, اندر کی کیا خبر ہے, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جو ہے بات کرتے ہیں. ایک تو جناب کل رات کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کو ہم اپنے ایک ویلاگ میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. شیر افضل مرت, شعیب شاہین, بیرسٹر گوہر علی خان, بعد میں جو ہے وہ اور بھی کچھ دیگر رہنماؤں کو جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, زین قریشی, ان کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کل رات کو جو ہے بہت سے ہمارے جو کچھ یوٹیوبرز تھے, انہوں نے کچھ اور بھی خبریں, بڑی فیک نیوز چلا دی. مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ حامد رضا صاحب کو بھی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی کسی نے گرفتار کروا دیا تھا, لیکن وہ ویسا نہیں ہوا. سو یہ اس طرح کی سچویشن میں نا ایکچولی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں اور کس کا نام نہیں لے رہے. یور انفارمیشن ہیز ٹو بی ویری ایکوریٹ. خیر, تو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زین قریشی اور شیخ وقاص اکرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے آگے پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا. اب ناؤ دس از انپریسیڈنٹڈ, یہ اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسجد کے اندر سے پولیس نے آ کے گرفتار کیا. اب یہ اس قسم کی ایگزامپل جو ہے نا وہ کبھی بھی ماضی کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہاں بالکل ہوئی ہیں, لوگوں کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف مقدمے بنے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے سارا کچھ فیس کیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کی چیز ہونا کہ جناب پارلیمنٹیرینز کو آ کے اندر سے گرفتار کر لیا جائے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. اس کے بعد آج جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے بڑی دھویں دار قسم کی تقریریں ہوئیں. علی محمد خان صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بڑی دھویں دار قسم کی تقریر کی, گرمی سردی بھی ہوئی وہاں پہ. شاندانہ گلدار صاحبہ نے بھی بہت احتجاج کیا. اس کے بعد یہ پورا گروپ جو ہے اپوزیشن کا اور حکومتی اراکین کا جو ہے وہ مل کے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس گیا اور ان سے انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا, پہلے امپریشن یہ آ رہا تھا کہ شاید ان تمام افراد کی جو گرفتاری ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو کسی بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ کو گرفتار کرنے, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو اسپیکر سے اجازت لینا ہوتی ہے یا آپ کے لیے اسے انفارم کرنا ہوتا ہے. تو پہلے یہ امپریشن یہ آ رہا تھا کہ جناب اسپیکر جو ہیں وہ آن بورڈ ہے سردار ایاز صادق. لیکن اس کے بعد یہ خبر یہ آئی کہ سردار ایاز صادق صاحب نے خود اس چیز کا ایکشن لیا ہے اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو فون کیا اور ان سے رہا کرنے کا کہا کہ ان کو جو ہے وہ آپ رہا کریں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ قانونی طور پہ کیا اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آئی جی کو یہ کہہ کے رہا کروا سکتے ہیں کسی کو, یا وہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اسپیکر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں کہ جناب آپ فلاں ممبر آف دا اسمبلی آپ ان کو لے کر آئیں یہاں پہ, تو وہ کیا جا سکتا ہے بالکل. اور یہ تمام ممبر آف دا اسمبلیز جن کو ایم این ایس کو گرفتار کیا گیا ان کو اسپیکر کے کہنے کے اوپر لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ماضی کے اندر اسد قیصر صاحب جب اسپیکر تھے پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہ کئی ایسے لوگ جن کو گرفتار کیا جاتا تھا ان کو جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے. علی وزیر ایک بہت بڑی اگزامپل ہے, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے اور کئی مہینے جو ہے ان کے بغیر ہی جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوتا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی فیکٹ جو ہے وہ رہنا چاہیے. بٹ اس فیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ جسٹیفائڈ ہے, وہ کوئی کسی صورت اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آج جو احتجاج کیا گیا بالکل جائز احتجاج تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر ان کا ساتھ دیا, اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا. تو یہ تو بات ہو گئی جناب آپ کے سارے ایم این ایس کی جو کچھ بھی ہوا ہے. لیکن ایک بڑی مسٹیریس بات جو ہوئی وہ تھی جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی, جو کہ 8 گھنٹے منظر عام سے غائب رہے. ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, کہیں ڈھونڈنے پہ وہ مل نہیں رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں نے, میڈیا نے, میرے خیال میں کسی نے بھی شاید جو ہے وہ کوئی ایسا اٹیمپٹ نہیں تھی کہ انہوں نے کوشش نہ کی ہو کہ جناب ان کو ڈھونڈیں وہ کدھر گئے ہیں. بلکہ یہ بھی خبر آئی کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ کے پی ہاؤس بھی پہنچ گئے, لیکن ان کو گیٹ کے اندر نہیں جانے دیا گیا. لیکن پھر صبح جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آگے, بلکہ ان کے بھائی نے فیصل امین نے ٹویٹ کیا, اپڈیٹ اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ ود بردر علی امین خان کے پی چیف منسٹر who after a hectic prolonged meeting on law and order has now entered his own province.
تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ اب جو ہے واپس آ چکے ہیں اور اب اس وقت اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو آیا, تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا جی علی امین گنڈا پور کے اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی جس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات جہاں تھی وہاں جیمرز لگنے سے موبائل سروس معطل تھی. اب میرا بڑی مؤدبانہ طریقے سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, میرے بھائی ایک دن پہلے آپ یہ نعرے مار رہے تھے کسی کا باپ بھی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کر کے دکھائے, کسی کا باپ یہ کر کے دکھائے, کسی کا باپ وہ کر کے دکھائے. میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا, تقریروں میں بڑھ کے مارنا اور پریکٹیکلی ایکچولی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. مجھے پتا ہے میری یہ بات شاید بہت بری لگ رہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. بہتر ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتائی جائے. مجھے ایک بات بتائیے, 8 گھنٹے ایک بندہ غائب رہتا ہے, اب اس کو آئے ہوئے بھی واپس آئے ہوئے بھی میرے خیال میں تقریباً جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً 12 گھنٹے ہو چکے ہیں. 12 گھنٹے میں علی امین گنڈا پور صاحب ہمیں یہ نہیں بتا سکے اب تک, پاکستان تحریک انصاف ہمیں اب تک یہ نہیں بتا سکی کہ جناب وہ کہاں گئے تھے. اب ظاہری بات ہے تو پورا پاکستان جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے, اسلام آباد کا بچہ یہی بات کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے ہوئے تھے یا اسٹیبلشمنٹ نے بلایا ہوا تھا اور انہوں نے بٹھا لیا ہوگا. یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی. یو نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ کلیئر اٹ. آپ کو باہر آ کے اس کو کلیئر کرنا ہے. بتائیں کہاں تھے آپ, کیا مطلب لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور آپ وہاں پہ تھے. دس از ناٹ دا ریالٹی. اچھا دوسری بات یہ, چلے میں اب آپ کو ایک اور میں بات بتاتا ہوں. یہ لوگوں کو نا چوچا سمجھتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ یوزنگ دس ورڈ, یہ چوچا سمجھتے ہیں. اب جا کے میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو ویریفائی کروا لیجیے گا. چیف منسٹرز, گورنرز, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس, یہ تمام ہائی ڈگنیٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. یہ میرا آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں, یہ جس طرح کا یہ ایک اسٹینڈ کے اوپر ہے, اس طرح کا ایک اسٹینڈ کے اوپر نا ایک کتابچہ, ایک لیدر کی ایک کاپی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک پیپر اٹیچ ہوتا ہے. وہ ان کے ڈیسک کے اوپر پڑا ہوتا ہے روزانہ صبح ان کے ڈیسک کے اوپر پڑا ہوتا ہے اور اس کے پورا اسکیجول لکھا ہوتا ہے کہ جناب 8 بجے آپ کی فلاں کے ساتھ میٹنگ ہے, 8:25 تک اس کے ساتھ میٹنگ ہے, 8:25 سے لے کے 8:40 تک آپ کی فلاں کے ساتھ میٹنگ ہے, 8:40 کے اوپر جو ہے وہ آپ ناشتہ کریں گے, 9:05 پہ اس کے بعد جو ہے آپ کی فلاں بندے سے میٹنگ ہے, 10:30 بجے آپ نے فلاں بندے کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے, اس کے بعد 12 بجے جو ہے ایک فنکشن میں آپ نے اٹینڈ کرنا ہے. یہ پورا یوں کر کے اسکیجول بنا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, مطلب چیف منسٹرز, گورنرز, پرائم منسٹرز, میں نے خود ان کے آفیسز کے اندر یہ چیز دیکھی ہوئی. اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں بتا رہا. یو وانٹ ٹو ٹیل می that the chief minister of Khyber Pakhtunkhwa was not traceable اور پورے پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کدھر گئے ہیں. آپ کو یہ سیکیورٹی رسک پتہ ہے یہ کتنا بڑا ہے. مطلب اس وقت پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہوگی, اور میں اس وقت پاکستان کے طریقے سے آپ کے حق میں یا اس کے اگینسٹ میں بات نہیں کر رہا. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا کیا مذاق اڑا رہی ہوگی کہ another چیف منسٹر گواچ گیا ہے اور لبدہ ہی نہیں پیا, اس کو ڈھونڈی جا رہے ہیں, وہ مل ہی نہیں رہا, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے. ہم وہاں پہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, صحافی کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے بندے ٹکرے مار رہے ہیں دیواروں کے اوپر, ساڑھا چیف منسٹر کتنے گواچ گیا اور وہ مل ہی نہیں رہا اور کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ رابطے میں نہیں آ رہے. بھائی وہ فیملی ڈھونڈ رہی ہے, بھائی ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو بھی نہیں مل رہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایکچولی وہ جس جگہ پہ میٹنگ تھے نا وہاں پہ جیمر لگے ہوئے تھے. اللہ کی قسم, یہ کالج کے لڑکے جب بنک مارتے ہیں نا تو وہ اس قسم کے جو ہے نا بہانے کرتے ہیں کہ ماں باپ وہ گھر پہ پوچھتے ہیں بیٹا کدھر تھے, بچہ سنوکر کھیلنے گیا ہوتا ہے, وہ کہتی ہے ماما میں وہ میچ جس کلاس میں تھا نا وہاں پہ سگنل نہیں آتے. یہ وہ والا ایکسکیوز ہے خدا کے لیے. اب اس کو ٹیبل کی ذرا دوسری سائڈ سے مجھے ایک بات بتائیے, ایک دن پہلے آپ جو تڑیاں مار رہے تھے, کسی کا باپ یہ کر کے دکھایا, کسی کا باپ وہ کر کے دکھایا, تمہارا باپ یہ, تو ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑی یہ عجیب قسم کی عادت ہے, مطلب یہ ہر جملے کے اندر نا باپ 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 لے آتے ہیں. پاکستان کے اندر بھائی آپ لوگوں نے جس کو باپ بنایا تھا نا, جس کو کہا تھا جی پورے پاکستان کا باپ وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کھل کے اس کے منہ پہ کریں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کس کے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کس کے پاس تھے آپ. یہ صورتحال آپ کے وہ جو یوٹیوبر جو آپ کے ساتھ رابطے میں جو بار بار آپ کے بارے میں بڑا ذکر کرتے ہیں, تو انہی سے کہتے ہیں وہی کم از کم بتا دیں کہ آپ کس کے پاس تھے, کیڑی لا اینڈ آرڈر دی جڑی ہے وہ سچویشن سی یا امپورٹنٹ میٹنگ تھی جہاں پہ جیمر لگے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ کون سی ایسی جگہ ہوتی ہے, مجھے بتائیے, علی امین گنڈا پور صاحب کیا اکیلے جو ہے وہ مہران گاڑی میں سفر کرتے ہیں صرف؟ مطلب ان کے ساتھ پورا ایک انٹوراج ہوتا ہے, پوری ان کی سیکورٹی ہوتی ہے, وہ سارا اکٹھا موو کرتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک بندے کو نہیں پتا تھا کہ جناب ملک کا سی ایم جو ہے وہ صوبے کا ایک امپورٹنٹ صوبے کا سی ایم جو ہے وہ کدھر چلا گیا, اور وہ بھی وہ صوبہ جہاں پہ دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوتے ہیں اس کا سی ایم نہیں ہمیں مل رہا.
یہ تو بات ہوگی پی ٹی آئی کی، جو کہ مجھے پتا ہے آبویسلی اس بات کو چھپا رہی ہے، اس کو بیٹھ کے کھلی بات نہیں. دوسری بات، اب ذرا دوسرے اینگل کی طرف آ جائیں. کین یو امیجن کہ ہمارا اس کا جو امیج جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ایک امپورٹنٹ صوبے کا سی ایم ہی غائب ہو جاتا ہے. یہ کس قسم، یہ کیا سسٹم یہ چل رہا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے. میں کہتا ہوں، میں علی امین گنڈا پور کی تقریر جس طریقے میں اس کا بہت بڑا کرٹک ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یار واٹ ایور اٹ از، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ وہ سی ایم ہی غائب ہو جائے اور وہ ٹریس ہی نہیں ہو رہا. اب کوئی قانونی کارروائی، اور یہ کل رات کو یہ خبر بھی آئی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہو گیا ایک کسی تھانے میں، جو ہے وہ ان کے حوالے سے مقدمہ. اس کی تقریر خراب تھی، اس نے جو کچھ بھی کیا. ہاؤ کیا از دس پاسبل کہ ایک سی ایم ہی غائب ہو جائے؟ بھائی آج سی ایم غائب ہوا ہے، کل کو پی ایم غائب ہو جائیں گے، کل کو پریزیڈنٹ غائب ہو جائیں گے، چیف جسٹس غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ ملک کس طرح چلے گا؟ ایم این اے ایم پی اے تو غائب ہوتے رہے ہیں، اب سے نہیں ہوتے رہے، پچھلے 30-40 سال سے ہوتے رہے ہیں. چھانگا مانگا اور یہ ساری چیزیں بہت ہوئی ہیں اس ملک کے اندر کہ بندے ایم این اے ایم پی اے ٹریس ہی نہیں ہوتے تھے. لیکن سی ایم ہی غائب ہو جائے پورے شہر وہ صوبے کا، کوئی خدا کا خوف کرے یار. اس کے بعد اس پہ ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا ایک اور چیز لے لیں. عمران خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. اب وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں ذرا ان کی بات سنیے. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں. یہ بات انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ کافی غصے میں نظر آئے. بیرسٹر علی ظفر کے سوا کوئی بھی پارٹی رہنما اڈیالہ جیل میں نہیں آیا ہوا تھا. ظاہری بات ہے وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو ویسے ہی گرفتار ہے، کہاں سے آتے بیچارے. انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہ کرے. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا. اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی خاطر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. 22 اگست کے جلسے کے لیے ہمارے قافلے نکل چکے تھے. 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، جس کے لیے این او سی بھی دیا گیا. 8 ستمبر کے جلسے میں بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے اس وقت کیا کہا تھا جب 22 تاریخ کو یہ جلسہ انہوں نے اس طرح ملتوی کیا تھا؟ میں کہا جی اے انقلاب پہ ہے تھوڑا. میں نے یہی بات کی تھی، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، ابھی بھی وہ ویلاگ ادھر ہی ہے. میں نے اس سے میں کہا یہ انقلاب ہے آپ کا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہتی ہے جناب بولو پینسل، جلسہ کینسل، تو کہتے ہیں جناب جلسہ کینسل، کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. باڑ میں گیا کارکن، باڑ میں گیا سارا کچھ، تسی کیا ہے نا، کوئی ایشو نہیں. ہاں جی اب وہ خود کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے 8 تاریخ میں ڈیٹ دی تھی. اسٹیبلشمنٹ آپ کے جلسے کی ڈیٹیں دے گی. آپ بیٹھ کے یہاں پہ اپنے ووٹر سپورٹر کو آپ نے اس لائن پہ لگا دیا ہوا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ، اس ملک میں جو کچھ بھی آج خراب ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہی اسٹیبلشمنٹ آپ کے جلسے کی ڈیٹیں دے رہی ہے. اور یہ کیا ڈرامے بازی ہے بھائی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ لوگ بیوقوف ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، کیا ہیں یہ؟ میں اسی لیے تو آپ سے بار بار یہ بات، اب یہ دیکھیں نا یہ علی امین گنڈا پور والی جو بات ہے، 8 گھنٹے آپ غائب رہے ہیں، یو ڈونٹ ایون ہیو دا گٹس ٹو ایکچولی ٹیل کہ آپ کہاں پہ تھے. اور اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے، وہ منہ سے کہہ رہے ہیں جی ہمیں 8 تاریخ کی جو وہ ڈیٹ اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی. بھائی بوا اچھا اب آپ مجھے ذرا اس کو، آئی ایم سوری یہ بھی کروڈ ہوگا آپ کے لیے، ذرا برا لگے گا آپ کو. اسٹیبلشمنٹ آپ کو ڈیٹ دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے آپ جلسہ کر لیتے، تسی اور جلسہ کر کے اسٹیبلشمنٹ میں گالا کٹو گے، تو اس کے بعد جناب آپ کا سی ایم جو ہے وہ 8 گھنٹے کے لیے گمشدہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں وہ بتا سکے وہ تھا کہاں پہ. غلط ہے، میں اس کو مت سمجھے گا میں اس کو جسٹیفائی کروں، یہ بہت غلط ہے، یہ پریسیڈنٹ ہی بہت غلط ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم غائب ہو جائے. لیکن خان صاحب کی تو باتیں سنیں آپ. اب میں نے فیصلہ کر لیا اسٹیبلشمنٹ، چلو اے مکی گل اج کہ انہوں نے پہلے فرمایا تھا نا میں سیاسی قوتوں سے بات نہیں کروں گا. یہ کہتے تھے نا ان کی اوقات کیا ہے، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ کیا ہے، ہم تو جو اصل طاقتور ہیں ان سے بات. انہوں نے کہا جی آج تو طاقتور تو گل ختم. اچھا میری اب آج یہ بات بھی لکھ لیں، لکھ لو میری گل، اس پہ بھی یو ٹرن لیں گے، دیکھ لیجیے گا. میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، اس پہ بھی یو ٹرن لیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا. یہ کہنے کی باتیں ہیں صرف. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یحییٰ خان نے عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کو بھی اس طرح دھوکہ دیا تھا. مجیب الرحمان سے بھی ایک جانب بات چیت کر رہے تھے، دوسری جانب ان کے خلاف آپریشن کا پلان بنا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ بھی 9 مئی کو یہی کیا گیا. انہوں نے کہا 9 مئی کو ان کی پہلے سے تیاری تھی، اس لیے 10,000 لوگوں کو 24 گھنٹے میں اٹھا لیا گیا. 9 مئی کی فوٹیجز میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے پاس ہیں. دنیا میں کہیں بھی کسی جلسے کا ٹائم مقرر نہیں کیا جاتا. جلسہ کیا ہوٹل کی تقریب تھی جو وقت پر ختم ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بات نہیں کرنی، یہ دھوکے باز ہیں. صحافی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی، اعظم سواتی انہی کا تو پیغام لے کر آیا تھا.
میری جانب سے 5-6 لوگ ان سے بات چیت کر رہے تھے, پہلے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے, آج یہ دروازے بند کر رہا ہوں. ہن دسو اب آپ مجھے بتائیے کہ 5-6 بندے پیچھے پوائنٹ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, آج یہ غصے میں آ گئے نا, بڑے غصے, اسی لیے کہتے ہیں انسان کو غصے پہ نا قابو رکھنا چاہیے, بندہ سارا کچھ جو ہے وہ بول دیتا ہے. تو آج جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 5-6 بندے پیچھے اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کر رہے تھے. اب وہ بیچارے لوگ جو ڈک 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 بیٹھ کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں, ٹویٹیں مار رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ بیچارے یوٹیوبر جو پاگل ہو گئے دیواروں میں ٹکرے مار مار کے, یہ سارے آپ کے حق میں ولاگ کر کر کے, ان کو بھی آج پتہ لگا خان صاحب نے پیچھے 5-6 بندے تو اس کام پہ لگائے ہوئے تھے. یہ کیا ہے, یہ کس قسم کا انقلاب ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا انقلاب ہے؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ آج بھی یحییٰ خان والی پالیسی لے کر چل رہے ہیں. ہم 21 ستمبر کو لاہور کا جلسہ اور صورت کریں گے. اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو بچائیں. ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے, اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ کریں گے. قوم کو کہتا ہوں کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں. انہوں نے کہا قاضی فائز صاحب کو لانے کے لیے پیکج لایا جا رہا ہے. میں مانتا ہی نہیں کہ قاضی نے توسیع لینے سے انکار کر دیا ہے. قانون سازی ہو ہی اسی لیے اسے لانے کے لیے ہو رہی ہے. قوم پرامن احتجاج کی تیاری کرے. آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. کوئی جیل بھرنے سے نہ گھبرائے, جیل کا خوف دل سے نکال دیں. میں بھی 14 ماہ سے اسی لیے جیل میں ہوں. قوم نے قربانی نہ دی تو کوئی مستقبل نہیں ہوگا. 14 ماہ سے خان صاحب آپ جتنی دیر سے جیل میں ہیں, آپ صرف 1 منٹ کے لیے نا, اب مجھے نہیں پتا آپ کی جیل کی کھڑکی جو ہے باہر سے کون سا منظر دکھاتی ہے, 5000 بندے نے آ کے احتجاج نہیں کیا اب تک آپ کی جیل کے باہر, صرف 5000 بندہ. یہ حال ہے اس وقت. اور جو جیل کے باہر احتجاج کرنے نہیں آ سکتا وہ آپ کی خاطر جیل کے اندر جائے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جیل بھرنے سے نہ گھبرائیں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو جیل کے باہر نہیں کھڑے ہونے کے لیے تیار آپ کے لیے, وہ جیل کے اندر کس طرح جائے گا؟ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے یار. مطلب ٹھیک ہے, ایک آپ کا جذبہ ہوتا ہے, ایک آپ کی سپورٹ ہوتی ہے, لیکن وہ انسانوں سے نا, کارکنوں سے وہ ڈیمانڈیں مت کریں کہ وہ پوری نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ یاد ہے, ابھی یہ 30 تاریخ گزری ہے, یہ جو 30 اگست گزری تھی, اس کے اوپر بھی ایک وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی چل پڑا تھا جی, وہ طالب علم بنگلہ دیش والا ماحول بنے گا, آن لگے نے لانگ مارچ ہوگا. وہ 30 تاریخ دے چلے نے, اج کی 9 تاریخ ہو گئی ہے, نہیں 10 تاریخ ہو گئی ہے, وہ آج تک پہنچے نہیں, کدھر پہنچنا تھا انہوں نے. اور یہی علی امین گنڈا پور آپ کو 2 ہفتے کی ڈیٹ دے چکا ہے, اور گنی جا رہے ہیں. آپ نے اس کام پہ لگا دیا, نون لیگ والے گنی جا رہے ہیں, تو میں ان کی ٹویٹیں دیکھ رہا ہوں, ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں, H14 H13 رہ گئے, 13 H12 رہ گئے. انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا, وہ گن رہے ہیں کہ آپ نے علی امین گنڈا پور نے آپ کو جیل سے باہر نکلوانا ہے جا کے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جانتے ہیں کہ قاضی گیا تو الیکشن کی دھاندلی کھل جائے گی. علی امین گنڈا پور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر آپ نفرت بڑھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا کر کے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, یہاں پہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کہہ کے ہٹا ہوں. ایک صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے کہ آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں. اس پہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے. علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں. علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے, اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے, وہ پارٹی چھوڑ دے. پہلے ہی بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. سو بیسکلی انہوں نے اپنے پارٹی کے چیئرمین کو کہا چل باہر, مطلب بیرسٹر گوہر. انہوں نے عمر ایوب کو کہا چل بیٹا باہر. انہوں نے بیرسٹر سیف کو کہا آپ بھی فارغ, کیونکہ ان 3 بندوں نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ 2 نے اس پہ معافی مانگی ہوئی ہے جا کے صحافیوں سے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہم اس پہ معافی, غیر مشروط معافی مانگتے ہیں. یہ کل ہوا, یہ کل جا کے بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب نے صحافیوں سے معافی مانگی. اور بیرسٹر سیف نے ایک بیان میں یہ بات کہی, جو کہ ترجمان ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جی گنڈا پور صاحب نے چند ایسی باتیں اپنی تقریر میں کہی جو ان کو نہیں کہنی تھی. تو خان صاحب نے تینوں کو حکم دیا جی چلو یہ دوڑ جاؤ تو سارے, آپ فارغ ہیں پارٹی سے. میں اس وقت کیا کہا تھا, میں نے اپنے ویلاگ میں یہی بات کی تھی کہ علی امین گنڈا پور اگر یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے نا, یہ خان صاحب کی تھپکیے کے بغیر نہیں کہہ رہا. علی امین گنڈا پور کو سی ایم کے پی بنایا ہی اس لیے گیا ہوا ہے کہ جناب آپ نے یہ اس قسم کے بیانات دینے, انو لتاڑ دے انو لتاڑ دے, انہوں نہ چھڈی انہوں نہ چھڈی. یہ اصل کہانی ہے. کام شام لینے کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پوری اپنی جو گورنمنٹ مشینری ہے نا وہ ریزسٹنٹ موڈ میں لگائی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا وہ احتجاجی حکومت ہے. یہ آپ کی پوری کے پی کی گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت ایک احتجاجی حکومت بنی ہوئی ہے. تمام اس کے ریسورسز, ابھی یہ ہوا تھا, یہ جب جلسہ ہونا تھا, ایمبولینسز, ریسکیو, فائر بریگیڈ, سارا کچھ سٹینڈ بائی کے اوپر آ گیا ہوا تھا. تو باقی پورا صوبہ جائے بھاڑ میں.
آپ نے تمام گورنمنٹ ریسورسز اس کام پہ لگا دیے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے، وہ باقی کیا پوری وہ جو صوبے کے عوام ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، اگر کسی کو ضرورت ہے، کسی کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، ریسکیو 11 کی 22 کی ضرورت ہے، یا کسی کے گھر پہ آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ کدھر ہے؟ فائر بریگیڈ جناب ادھر گئی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی صحافی نے سوال کیا کہ فیصل واڈا نے الزام لگایا کہ ارشد شریف قتل کے پلاٹ میں آپ جنرل فیض اور مراد سعید شامل تھے. اس پہ خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف قتل کا اوپن ٹرائل کر لیں، سب سامنے آ جائے گا. فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے. فیصل واڈا میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کروانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک ڈنڈا پکڑا ہوا آدمی جو فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے، ملک کو جمہوریت اور قانون کی بالادستی بچا سکتی ہے، حکومت کی IMF سے ڈیل کا علم نہیں. اچھا، اب یہ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا جو ہے وہ ان کا بندہ ہے، یہ ان کا بندہ ہے، ان کے بارے میں آپ کو کب پتہ لگا؟ فیصل واڈا ان کا بندہ ہے یا آپ کو کب پتہ لگا؟ جب اس نے آپ کی ہاں میں ہاں ملانا چھوڑ دی. ہاں، لیکن جتنی دیر تک وہ آپ کے ساتھ رہے تو فیصل واڈا آپ کا رائٹ ہینڈ مین تھا، آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا، تب آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی. یو آر ایبسولوٹلی فائن ود دیٹ. میں اسی لیے یہ دیز آر دا ریزن، اور آپ کے میں اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ جو آج یہ جو یوٹیوبروں کی یہ جو لونڈے لپاڑوں کی جو فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا، یہ بھی سارے بالکل فیصل واڈا کی اسی طرح ہی ان کے ماؤتھ پیس تھے. انہی سے ہدایات لیتے تھے، انہی کی فائلیں دیکھتے تھے، انہی کے کہنے کے اوپر سارے ویلاگ کرتے تھے. ہاں، اب آپ اگلا سوال کریں گے کہ اب کیوں نہیں کرتے؟ اگر پہلے کرتے تھے اب کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، وہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ ہے کمرشلائزیشن. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم خان کے خلاف بولے تو ہم نے پچھلے 3 4 5 6 سال میں پرو پی ٹی آئی جو سبسکرپشن لی ہوئی ہے یا ویورشپ لی ہوئی ہے تو ساڑھے ہاتھوں چلی جانی، سانو کنے دیکھنا ہے. اور اس کی مثال ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے ماضی کا، میں اب اس پہ کبھی چلے کر ہی دیتے بات کر دیتے. ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہیں، وہ ایک زمانے میں خان صاحب کے بڑے گرویدہ ہوتا، میں نے ان سے بڑا صحافی کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا اینکر کوئی نہیں تھا جو خان صاحب کے محبت میں آگے پیچھے ہوتے تھے. آج کے یہ جو لاٹ ہے نا، جو آج کی جو خان صاحب کے آگے پیچھے گھومتی ہے، یہ اس زمانے میں بہت آگے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. پھر اس کے بعد وہ شروع میں جو ہے وہ خان صاحب کی فیور میں بہت ویڈیوز کرتے تھے، اور ان کی بھی مطلب ویوز جو ہیں وہ ملینز کے اندر 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ اسی طرح ہی آیا کرتے تھے. لیکن پھر جیسے ہی خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کا ہو گیا خان صاحب سے اختلاف، اور اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کے خلاف ویڈیوز کرنا شروع کر دی. جیسے ہی انہوں نے خلاف کرنا شروع کی، وہ 5 6 7 8 9 لاکھ کی جو ویو شیٹ نے وہ گر کے ٹھک کر کے 5 10 15 20 ہزار کے اوپر آ گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے پورا جو کراؤڈ اپنا جمگٹا اکٹھا کیا وہ تو سارا پرو پی ٹی آئی تھا، وہ سارا پرو پی ٹی آئی تھا. اب جب آپ نے ان کو وہ سودا بیچنا شروع کیا جس کو اب وہ خریدنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو تو آتے پڑی ہوئی تھی چمچا گیری کی، ان کو تو آتے پڑی ہوئی تھی کچی کو عمران خان صاحب کے ساتھ کہ عمران خان تو بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے اسی عمران خان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جب برا بھلا کہنا شروع لوگوں نے کہا لے اسی تانوں کی ویکھیے. اور اس کے بعد پھر اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اچھا تسی اے نہیں بیچ دے، ہم آپ کو بیچ کے دکھاتے ہیں وہی سودا. وہ ساری ویورشپ ادھر جانا شروع ہو گئی. اب وہ جو ویورشپ ادھر جا چکی ہوئی ہے، جو اس یوٹیوبر کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جا چکی ہوئی ہے، وہ پاگل ہے کہ نہیں وہ کام کریں گے، ان کا دماغ خراب ہے. ان کے سامنے یہ اگزامپل موجود ہے کہ اس بندے نے خان کی پہلے اتنی جو ہے وہ تعریفیں کی، سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد جب اس نے اس کے خلاف بات کرنا شروع کی انہوں نے چھاٹتا سارے. وہ پاگل ہیں، اپنی ویورشپ خراب کریں گے. وہ مجال ہے خان کے اگینسٹ کوئی بات کر کے دیکھیں. ان کو پتہ ہے ہم نے یہ کیا، ٹک ہمارے ویوز گر جانے، ٹک ہماری سبسکرپشن گر جانی، لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دینا. اٹھا کے دیکھیں پہ ٹاپ 5 کے یوٹیوبرز پاکستان کے اندر اٹھا کے دیکھیں، ہمارے چینل کو بیچ میں ڈال دیں، بتائیں ان میں سے کون سے ایسے یوٹیوبر ہیں جو بیٹھ کے ایکچولی دونوں سائڈز کو بیلنس کر کے چلتے ہیں. جہاں پہ نون غلط ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جہاں پیپلز پارٹی غلط ہوتی ہے، جہاں پی ٹی آئی غلط ہوتی ہے اس کے مطابق آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ 100 دفعہ اختلاف کریں، میں آپ کو یہ رائٹ دیتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چمچوں کی طرح جو ہے نا ہمارے یہاں پہ یہ والا کام ہوگا. میں تھوڑی دیر پہلے بھی علیم گڈا پور کے بارے میں کہہ کے ہٹا ہوں کہ اس کو اٹھانا، اس کو غائب کرنا، 8 گھنٹے غائب کرنا بہت غلط میسج کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ علیم گڈا پور کا چپ ہو جانا اور یہ نہ بتانا کہ وہ تھا کدھر 8 گھنٹے، یہ بھی غلط ہے. یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. بنے نہ دلیر. اب یہاں پہ پہلے آپ کہتے تھے کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا، کسی کا باپ وہ نہیں کر سکتا، تو بتائیں وہ باپ کون تھا بھائی جس نے یہ سارا کچھ کر دیا. وہ کون سا باپ تھا جس نے 8 گھنٹے اس ملک کے وزیر اعلیٰ کو غائب رکھا؟ بتائیں.
یہ فرق ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.